حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما CEO ہیلپ آرگنائزیشن چودھری محمد شہزاد کی جانب سے جمعۃ المبارک و محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ میلاد پڑھنے کے فرائض آمنہ سجاد نے ادا کیے اور کمپیئرنگ کے فرائض ملیحہ چودھری نے ادا کیے۔ السلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ہیلپ پروگرام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہر جمعے کی طرح آج بھی محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ہر جمعے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو جس کے لیے میں دعوت دوں گی ہماری نعت خواں آمنہ سجاد کو کہ وہ اس محفل کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرے۔ تفصیلات کے مطابق ہیلپ آرگنائزیشن کے مرکزی دفتر شہزاد پلازا پنجاب امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں ہر جمعے کو محفل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا
کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان بھیج تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا
محمد نور مجسم. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے کرم تو کون کرے گا. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہو بن کر سوالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی ہے حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، ہاں آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں، وہ دیکھو محمد جس کی شان ہے سب سے نرالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مختصر بیان ہوا جس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیاری مسلمان بہنوں، جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے اذان کے بارے میں کچھ بتایا آپ کو، ان کی فضیلت کے بارے میں، پھر وضو کے بارے میں، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے خاص وہ نماز کے بارے میں. قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا.
نماز کے بارے میں، جیسا کہ بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب فرماتی ہے۔ تو ایسے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشات فرمایا، نماز ایک ایمان اور دین اور تقوی اور یقین کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بنیاد کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اگر اس میں کمی ہوئی تو رسوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ تو پیاری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ خیر و برکت والے معاملات فرمائے، اور نمازی کے لیے جو نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نور عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حمان، ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کون ہے جو کس کے ساتھ اٹھے گا۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو ان چار فرعون، قارون، حمان، ابی بن حلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ سب کو میری بات، کہ دنیا کے کاموں کے لیے، وزارتوں کے لیے، بڑے عہدوں کے لیے اس چیز کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ تو پیاری مسلمان بہنوں، جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھے گا تو اس کا حشر یعنی فرعون کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور جو دولت کے باعث نماز ترک کر کے کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حمان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن حلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نماز کو مضبوط فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو اب سب کو اپنی قربت نصیب فرما دے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 لوگوں کے نام لیے ہیں اس میں پیارے اللہ ہم سب کو اس صف میں شامل نہ فرمانا، ہمیں اپنے بہترین نمازی پڑھنے والوں کی صف میں کھڑے کرنا۔ یا اللہ، آج کا جو ہمارا یہ بیان ہے نماز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس برکت سے، عظمت سے اور قربت سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی اور چودھری محمد شہزاد کے اہل خانہ کی صحت اور تندرستی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ محفل میلاد میں چودھری محمد شہزاد کی فیملی، ان کے بھائی چودھری محمد اقبال اور پروگرام آرگنائزر محمد اسلم، سریا بی بی، محمد اصغر کے ساتھ سیکیورٹی کے فرائض علی شان نے ادا کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب الميزان. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم. تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جس کی رحمت میں نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمت کا فیضان کبھی رکتا نہیں. اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یا رب العالمین، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، تو سب کا مالک ہے، تو سب کو پالنے والا ہے. یا اللہ ہم سب تیرے سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو بھی ہم سب سے محبت کرتا ہے. تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے امتی ہونے کا ثبوت عطا کرتے ہیں. یا اللہ اپنی حبیب کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور روشن کرتے ہیں. یا رب العالمین ہم گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو جان کر کیے انجانے میں ہوئے تو سب کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں کی ویرانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے. ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم فرما. یا اللہ جو راستہ تیرے نبی پاک نے بتایا ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے عاجز ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے رب العالمین. یا اللہ اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، جو ہم خود نہیں کر سکتے اللہ تو ہمیں نکال دے. یا اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. یا رب العالمین، یا اللہ ایسا راستہ دکھا جو تیری طرف آتا ہے، ایسا راستہ دکھا جو تیرے محبوب کی طرف آتا ہے، ایسا راستہ دکھا جو تیری جنت کی طرف آتا ہے. یا اللہ ہم سب کو ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، یا اللہ ایسے رستے پہ نہ چلا جو جہنم کی طرف سے آتا ہے. یا اللہ ایسے رستوں سے بچا لے ہم سب. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. بتائے کہ تو ہم سب سے ناراض ہے میرے مالک، تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، راحت اور چین کر دے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک اور فرما بردار بنا لے. آج کے اس نفس و نفسی دور میں ہم نہیں حفاظت کر پا رہے، اللہ تو ہم سب کے بچوں کی حفاظت نیک بنا دے. اللہ عزت و شرم و حیا عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم تیرے عاجز بندے تیرے آگے التجا کرتے، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا اللہ جب قیامت کے دن چہروں پر مہریں لگائی جائیں گی، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، تو ہم سب پر کرم فرما دے. یا اللہ اور جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا رب العالمین، کہے گا کہ اس بندے نے مجھے گناہوں کے لیے استعمال کیا،
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کہا جائے گا مجرمین علیحدہ ہو جائیں اور مومنین علیحدہ ہو جائیں۔ یا رب العالمین ہمیں مومنین کی صف میں کھڑا کرنا، یا اللہ مومنین کی صف میں داخل کرنا رب العالمین، اس دن کی قہر و غضب سے بچا لینا یا اللہ۔ اے میرے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کر لیا، تو راضی ہو جا رب العالمین، سب کے گھروں پہ رحمت فرما دے۔ سب پریشان ہے اللہ، سب کی پریشانی تو دور فرما دے یا اللہ۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی جس کی دل کی نیت ہے، پریشانیاں تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، حال جانتا ہے اس وقت، تو بہترین طریقے سے سب کے مسئلے حل فرما دے رب العالمین یا اللہ۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے، فریاد ہے اللہ، تو سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ عزت والے معاملات ذلت سے بچا لے یا اللہ، ذلت سے بچا لے، ذلیل ہونے سے، خوار ہونے سے بچا لے یا رب العالمین۔ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، کریمی کا واسطہ ہے، ہمارے گھروں پہ رحمت عطا فرما یا رب العالمین۔ اے میرے کریم اللہ برکت والے معاملات عطا فرما، نیک کام کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے ملک میں رحم فرما، کرم فرما، ہمارے ملک میں نیک اور صالح حکمران کا انتظام فرما دے یا اللہ۔ اپنی تیرے سے بڑا حکمران کوئی نہیں رب العالمین، بے شک تو ہی اصل حکمران ہے۔ اپنی قدرت کی طاقت سے حالات کا رخ موڑ دے رب العالمین یا اللہ۔ ہمارے ملک میں بد امنی، لا قانونیت اور نا انصافی کو خاتمہ فرما دے یا اللہ۔ ہمارے ملک کی عوام کے کاروبار چلا دے، ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو ترقی عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو ایسا حکمران عطا فرما جو معیشت کو درست کر دے، غریبوں کی، مزدوروں کی، بے روزگاروں کی خیال کرے اللہ، غریب کے لیے کام کرے، جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھنے والا بنا، ایک حکمران عطا فرما رب العالمین یا اللہ۔ ہمارے حال پہ رحم فرما اور فضل فرما دے یا اللہ۔ تو ہم سب سے ناراض ہیں، تو راضی ہو جا اے میرے کریم اللہ۔ ہر بری نظر جو ہمارے ملک پہ، ہمارے گھروں پہ، بچوں پہ، ہم سب پہ ہے اللہ، اس بری نظر سے بچا لے، دشمنوں کی ہر بد نظر سے بچا لے، ہمارے ملک کو ہر لحاظ سے محفوظ فرما دے یا اللہ۔ اپنا خاص فضل فرما دے یا رب العالمین۔ اے میرے کریم اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ آج ہم جس گھر میں ہیں تیرے بلاوے سے، تیری رحمت کے صدقے سے ہیں یا اللہ۔ محمد شہزاد صاحب کی والدہ اور والد کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما دے یا اللہ۔ ان کے اہل و عیال کو، پورے خاندان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھنا اور جوڑ کے رکھنا، تندرستی والی، صحت والی زندگی عطا فرمانا رب العالمین۔ ندیم بھائی بیمار اس خاندان کے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمانا یا رب العالمین۔ میرے بھائی انور نقی صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھنا، ان کے بھی جتنے مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں پروردگار ان کو سلامت رکھنا اے میرے کریم اللہ۔ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمانا یا رب العالمین۔ تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں بھائی جان، اللہ تعالیٰ میرے بھائی شہزاد کے رزق و مال میں، عزت و آبرو میں، شہرت میں برکت عطا فرما دے یا اللہ۔ پردیس میں اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرما دے یا رب العالمین۔ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، کریمی کا واسطہ ہے، جو پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا ہے تیری بارگاہ میں اللہ۔ انکل اور آنٹی کے رشتہ دار بھائی کی والدہ اور والدہ کے والد کے لیے پیش اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں اللہ، تو قبول و منظور فرما لے یا اللہ۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے سے
تیرے سے امید کرتے ہیں تیرے سے رحمت کی، اللہ تو رحمت عطا فرما دے یا اللہ، ایک نوالا ایک دنا باعث شفا باعث رحمت بنا یا اللہ، اس ادارے کے ساتھ مردوں سے لے کے عورتوں تک جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھنا، میری بہنیں جتنے قدم چل کے آئیں اللہ نیکیوں میں لکھ دینا، اللہ میری بہن شازیہ کا بھی بہترین انتظام فرما دینا یا اللہ، سب کی جھولیاں مرادوں سے خوشیوں سے عطا فرما دے، بھر دے میرے مالک یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا، اس اندھیری کوٹھی کو سجانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو نیکیاں کرنے کی دعوت کو پھیلانے والا بنا دے، برائیوں سے بچے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ان سب کے صدقے جو میری پریشانیاں اس کو دور فرما دے، دلوں کی نیتیں دلوں کے بھید بہترین جاننے والا ہے اللہ، تو میرے گھر پہ بچوں پہ میاں پہ ہم سب پر خاص رحمت و برکت والے معاملات عطا فرما، ہم سب کو اچھی صحت دے کہ ہم تیری ہی عبادت کر سکے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما دینا، لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے